أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الصادق عليه الصلاة والسلام: من زار الحسين كمن زار الله تحت عرشه. صلوات پڑھے محمد آپ اور ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے مفت میں عطا کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ محبت اہل بیت ہے. محبت اہل بیت سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کے لیے نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی چیز نہیں. دنیا میں اگر انسان کے لیے مال دولت کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، وہ سب چیزیں یہیں پر رہ جائیں گے. اولاد کی نعمت قبر کے دہانے تک ہے. قبر کے دہانے پر سے اولاد جو ہے سب سے پہلے مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے. مال دولت میں سے آپ کو وہی 2 گز کفن کا ٹکڑا، تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا. مال دنیا میں سے صرف آپ کو وہی 2 گز کفن کا ٹکڑا ملے گا اور پھر کچھ ملنا نہیں. اگر وہ نہ بھی ہو، اگر میں مر جاؤں تو اب میرے پاس اگر نہ ہو تو آپ کے اوپر واجب ہے مجھے کفن پہنا کے دفنا دے. بس جو آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو قیامت تک جو رہے گی وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی اعمال ہے. آپ کے نماز ہے، آپ کے روزے ہے. وہاں پر صرف باتیں نہیں چلے گی، وہاں پر اعمال کو تولا جائے گا، باتیں نہیں تولی جا سکتی. دنیا میں تو آپ اور ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں اچھا لباس پہن کر، لباس پیغمبر پہن کر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. آپ سوچیں کہ واہ واہ مولوی صاحب فرشتہ لگ رہا، اندر سے کتنی خباثت ہے آپ کو کیا معلوم. لیکن وہاں پر جو ہے باتیں نہیں چلے گی. وہاں پر ظاہری جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والی بات نہیں، وہاں پر صرف اعمال ہوں گے. اعمال میں سے سب سے پہلے جو اعمال ہے جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے وہاں پر ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز کی مثال پاسپورٹ کی ہے عزیزو. آپ کو سمجھانے کے لیے یعنی سادہ ترین مثال جو ہے پاسپورٹ ہے. ابھی دیکھیں، ابھی آپ اور ہم جتنے بھی ہمارے انشاءاللہ جو باقی زائرین جن کے پاسپورٹ کا جو مسئلے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائے اور انشاءاللہ جلد از جلد وہ لوگ یہاں پر تشریف لے آئے اور ان کو بھی انشاءاللہ زیارت امام جو ہے نصیب ہو. آپ سے سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ بارڈر پر پاسپورٹ پوچھتے ہیں. آپ کہیں گے بھائی میرے پاس پاسپورٹ تو نہیں ہے، میرے پاس PhD ڈگری ہے جی. اچھا جی، پتہ نہیں میرے پاس انجینئرنگ ڈگری ہے جی، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ہیں. آپ سب ڈگریاں ان کے پاس دے دیں، یہ ساری ڈگریاں میرے پاس ہے جی. وہ کہیں گے نہیں یہ سب نہیں چلے گی، پہلے پاسپورٹ دکھاؤ. وہ کہتے پاسپورٹ تو میرے پاس نہیں ہے. جب پاسپورٹ نہیں تو یہ ساری ڈگریاں بیکار ہیں. بھئی پاسپورٹ چاہیے. اگر پاسپورٹ ہے تو آپ کو بارڈر کراس کرنے کا آپ کو یعنی موقع دے گا. لیکن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، باقی ساری ڈگریاں آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں کے سردار ہیں، اپنے قوم کے سب سے وڈیرے ہیں. یہاں تو وڈیرے سردار وغیرہ کا کوئی وہ نہیں. بھئی پاسپورٹ دو. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ معذرت. یہی مثال ہے اور آپ کی اور ہماری نماز کی.
اسی لیے نماز کے لیے فرمایا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر آپ کی اور ہماری نماز قبول ہو جائے تو باقی تمام نیک اعمال ہماری قبول ہو جائیں گے، اگر نماز قبول نہ ہو تو باقی تمام اعمال جو ہے ہماری بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے نماز کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اہم ترین جو شرط ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ انشاءاللہ محبت اہل بیت آپ کے اور ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ انشاءاللہ یہی محبت اہل بیت ہمارے مرتے دم تک ہمارے دلوں میں باقی رہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا یعنی محبت اہل بیت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اور ہم اتنے مشکلات برداشت کر کے پتہ نہیں کتنے کتنے کلومیٹر، کل کچھ ہمارے اہل سنت برادران بھی ہمارے پاکستان سے تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ 70 کلومیٹر جو ہے وہ پیدل چل کر آئے ہیں۔ یہ محبت اہل بیت ہے عزیزو، یہ محبت اہل بیت ہے جو اتنی سختیاں جو ہے، اتنے مشکلات، اتنی بھوک پیاس سب برداشت کر کے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہی محبت اہل بیت جب ہمارے لیے ہے تو تقریباً 100 مقامات گنے جا رہے ہیں روایت کے اندر کہ 100 مقامات پر آپ کے لیے محبت اہل بیت کام آئے گی۔ ان میں سے اہم ترین مقامات کون سے؟ آپ کے اور ہمارے جان کنی کا وقت ہوگا، جب آپ کے اور ہماری جان نکل رہی ہوگی، اس وقت محبت اہل بیت ایک خوبصورت جوان کی شکل میں، خدمت گزار کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ وہ کہے گی کہ میں وہ محبت اہل بیت ہے جو تیرے دل میں موجود تھی۔ اس کے بعد انسان کے قبر میں، اس کی قبر میں محبت اہل بیت، قبر میں جب انسان آپ اور ہم بے کس و بے یار و مددگار ہوں گے اور اکیلا ہوگا، یکا و تنہا ہوگا، اس وقت ہر چیز سے ہماری امیدیں ٹوٹ چکی ہوگی، اولاد سے، مال دولت سے، رشتہ داروں سے۔ آپ اور ہم چیخ رہے ہوں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے قبر پر رہے، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ محبت اہل بیت ایک جوان شکل میں آپ کی قبر میں آئے گی، وہ کہے گی بندے خدا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس وقت آپ اور ہم خوشی سے کہیں گے، فریاد بھی کریں گے، خوشی سے آنسو بھی بہائیں گے، کہیں گے اے بندے خدا تو کون ہے میرے اس بے کسی کے عالم میں جو میرے ساتھ؟ تو یہی کہے کہ میں وہی محبت اہل بیت ہوں جو تیرے دل میں موجود تھی۔ تو یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے، اتنی مشکلات اور سختیاں آپ برداشت کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ زیارت جو ہے، زیارت اربعین بھی مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ امام حسن العسکری علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کیا علامت المومن اربع، مومن کی 4 علامتیں ہیں، ان 4 علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین پر جانا مومن کی علامت ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، فرزند رسول آپ تمام اہل بیت 4 معصومین کی زیارت میں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیا فرق ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہماری زیارت اور ہمارے جد امجد امام حسین کی زیارت میں فرق یہ ہے کہ جو ہم باقی ائمہ طاہرین کے لیے جو زیارت کریں گے گویا انہوں نے انبیاء الہی کی زیارت کی، لیکن جو شخص ہمارے جد امجد کی زیارت کرے گا اس نے عرش الہی پر خدا کی زیارت کی ہے۔ امام حسین کیوں نہ ہو، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے دیا خدا کے راہ میں۔ ایک گلا مانگا تھا لیکن 72 گلے دیے۔ ایک گلا مانگا تھا دشمن نے لیکن 72 گلے دیے، اور ان 72 گلے اور 72 سروں میں شش ماہا علی اصغر کا بھی سر مبارک ہے جو کربلا میں کئی بار شہید ہوئے۔ علی اصغر کئی بار کربلا میں شہید ہوئے، کیونکہ مظلوم کربلا نے چاہا تھا کہ جب آپ اپنے بابا کے بازوؤں میں دامن میں جب شہید ہوئے، آپ نے یہی سوچا کہ یہ ظالم لوگ جب ہمارے سروں کو نیزوں پر چڑھائے گا تو یہ معصوم سر اس کے لیے وہ نیزہ بھی جو ہے بہت بڑا ہوگا، لہٰذا مظلوم کربلا نے سب سے پہلے علی اصغر کو دفنا دیا تھا تاکہ کہ دشمنوں کا ہاتھ نہ لگے۔ لیکن جب دشمنوں نے سروں کو گنا، ایک سر کم نظر آیا تو کہا کون سا سر ہے؟ لوگوں نے کہا علی اصغر کا سر ہے۔ علی اصغر کی قبر کو کس طرح انہوں نے وہاں تلاش کی،
نیزوں کے ذریعے، نیزے کے نوک کے ذریعے علی اصغر کے سر کو ایک بار علی اصغر کا بدن مبارک نیزے کے اس پر فلیوں میں آ گیا۔ ہاں عزیزو، کربلا میں کتنے مصائب مظلوم کربلا نے برداشت کیے، لیکن یہ سید سجاد سے پوچھو، جب سید سجاد شام میں پہنچے اس وقت مظلوم کربلا کے اس بیٹے کو اپنے بھائی علی اصغر کی وہ مصیبت بھی وہ بھی بھول گئے، علی اکبر بھی کی مصیبت بھی بھول گئے، اپنے بابا کی مصیبت بھی بھول گئے۔ جب لوگوں نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ آپ کو کہاں مصیبت پڑی، تو 3 بار کہا الشام الشام الشام۔ ہاں عزیزو، شام میں کون سی مصیبت تھی؟ ایک غیرت مند انسان کے لیے اس کا ناموس نامحرم شرابیوں کے دربار میں بے مغنہ و چادر کھڑی ہے اور دشمن تانے دے رہے ہیں، من هذه المتکبرہ، یہ تکبر والی عورت کون ہے؟ جب یزید ملعون نے یہ سوال کیا زینب کبریٰ خاموش کھڑی رہی، اس کے بعد کسی نے کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ملعون، میں تجھ سے ہم کلام نہ ہوتا، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن یہ تقدیر کی بات ہے کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو رہی ہوں۔ اس وقت اس ملعون نے آپ کو شہید کرنے کا حکم دیا تو جلاد آگے بڑھے۔ اس وقت عزادارو جناب فضہ نے اپنے آپ کو اپنے شہزادی کے اوپر گرا دی اور کہا اے ملعون، اگر میری شہزادی کو شہید کرنا ہے تو پہلے مجھ کنیز فضہ کو شہید کر، اس کے بعد شہزادی پر ہاتھ لگانا۔ اس وقت اس نے جلاد سے کہا جلاد فضہ کو شہید کیا جائے۔ اس وقت جناب فضہ نے دربار یزید میں موجود حبش کے غلاموں سے مخاطب ہو کر کہا اے حبش کے جوانوں، کیا یہی تمہاری غیرت ہے؟ میں حبش کی بیٹی ہوں، تمہاری ماں بہن پر اگر دشمن ہاتھ لگائے اور تو خاموش کرے، کیا یہی تمہاری غیرت ہے؟ اس وقت حبش کے غلاموں نے کہا یزید یہ ہماری ماں بہن ہے، اگر اس کے اوپر ہاتھ لگے تو تیرے دربار میں خون کی ندی ہم بہا دیں گے۔ اس وقت اس ملعون نے کہا جلاد سے کہا پیچھے ہٹ جائے۔ ہاں عزیزو، اس وقت زینب کبریٰ نے مدینے کی طرف رخ کر کے ایک فریاد کی، نانا دربار یزید میں اگر کوئی بے کس و بے یار و مددگار ہے تو آل رسول ہے جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جہاں فضہ خاتون کو بھی مدد کرنے والے موجود ہیں، حبش کے غلام موجود، لیکن آپ کی بیٹیاں جن کے لیے کوئی مدد کرنے والے موجود نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔